کلپ نمبر 716۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 سے لے کر 67 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ ترجمہ: بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں اور تیرا رب کافی کار ساز ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت اور اختیار دیا گیا کہ تو میری مخلوق کو گمراہ کر دے اور اپنے جال میں پھنسائے، مگر میرے وہ بندے جو اصحاب فضل و صلاح ہیں جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں میں تجھ سے محفوظ رکھوں گا اور شیطانی مکر و فریب اور وساوس ان سے دور کروں گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم اور اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ انہی آیات کی بنا پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور انہی کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا کہ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے خاص بندوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ ترجمہ: تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے، ارشاد فرمایا کہ اے مشرکوں، تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں سمندری سفر میں مصیبت آتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں لاتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہی حاجت روائی چاہتے ہو اور اسی کو پکارنے لگتے ہو، لیکن پھر جب وہ تمہیں طوفان سے نجات دے دیتا ہے اور تمہیں خشکی کی طرف صحیح سلامت لے آتا ہے تو تم پھر اس کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو اور دوبارہ انہی ناکارہ بتوں کی پرستش شروع کر دیتے ہو۔ اس ساری صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔